جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر جس جگہ پر ہے اسے امی عائشہ کا حجرہ اور روضہ رسول کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے جس جگہ پر حضور کی قبر ہے اسی جگہ کی مٹی سے حضور کو بنایا گیا، جس جگہ پر حضور کی مبارک مدفن ہے اسی جگہ کی مٹی سے حضور کو وجود ملا۔ آئیے احادیث مبارکہ میں غور کریں، اس جگہ کی حیثیت کیا ہے، اس جگہ کی اہمیت کیا ہے۔ حدیث مبارک بخاری شریف میں موجود ہے۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جگہ عام جگہ نہیں، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس حدیث مبارک کی بنیاد پہ میرا دعویٰ یہ ہے، اللہ امتی کو بھی مٹی سے بناتے ہیں، اللہ وقت کے نبی کو بھی مٹی سے بناتے ہیں۔ امتی بھی بشر اور انسان ہے، نبی بھی بشر اور انسان ہے، لیکن امتی بشر عام ہے، نبی بشر خاص ہے۔ امتی انسان عام ہے، نبی انسان خاص ہے۔ اس عام اور خاص کی وجہ یہ ہے، امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے یہ مٹی عام مٹی ہے، پیغمبر کو جس مٹی سے بنایا جائے یہ مٹی خاص مٹی ہے۔ امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے زمین کی مٹی کہتے ہیں، پیغمبر کو جس مٹی سے وجود دیا جائے اسے جنت کی مٹی کہتے ہیں۔ امتی کا وجود زمینی مٹی والا، پیغمبر کا وجود جنتی مٹی والا۔ دلیل بخاری کی یہی روایت، حضور فرماتے ہیں یہ جگہ عام جگہ نہیں، یہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ آپ اٹھائیے شرح مسلم، امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث مبارک کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ اٹھائیے عمدۃ القاری شرح بخاری، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک کی تشریح میں لکھتے ہیں، ينقل بعینہ الی الجنہ، جب قیامت کا دن ہوگا ہر آدمی قبر سے اٹھے گا تب جنت میں جائے گا۔ حضور قبر سے اٹھ کر جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ پیغمبر کی قبر والی جگہ کو اٹھا کر جنت میں شامل کر دیں گے۔ اس سے مزید زیادہ وضاحت سلطان المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرکات شرح مشکات میں امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والحدیث باق علی ظاہرہ، نبوت نے جو یہ فرمایا یہ جگہ جنت کا حصہ ہے یہ آج بھی اپنی حقیقت پر محمول ہے۔ وجہ یہ ہے، فرماتے والروضۃ قطعۃ من الجنہ، اس لیے کہ روضہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، نقلت من الجنت وستعود الیہا، یہ جگہ جنت سے آئی تھی، یہ جگہ جنت ہے اور قیامت کے دن اسی کو جنت میں شامل کیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے وہ مٹی زمین کی، پیغمبر کو جس مٹی سے بنایا جائے وہ مٹی جنت کی۔ امتی کے وجود میں خواص یہ دنیا کے ہیں، پیغمبر کے وجود میں خواص یہ جنت کے ہیں۔ امتی کے وجود میں چیزیں پائی جائیں گی، جنت کی جھلک نظر نہیں آئے گی، پیغمبر کے وجود میں وہی چیز تو ہوگی لیکن جنت کی جھلک بھی ساتھ نظر آئے گی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح مشکات میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، وَإِن لَّمْ تَمْنَعْ نَحْوَ الْجُوعِ لِاتصافِهَا بِصِفَةِ دَارِ الدُّنْيَا، فرماتے ہیں سوال ذہن میں آتا ہے، اگر نبی کا وجود جنت والا پھر نبی کو بھوک کیوں لگتی ہے؟ اگر نبی کا وجود جنت والا پھر نبی کے وجود سے پسینہ کیوں نکلتا ہے؟
اگر نبی کا وجود جنت والا پھر نبی کے جسم سے لعاب کیوں نکلا؟ اگر نبی کا وجود جنت والا نبی کے جسم سے بول و براز کیوں نکلا؟ اگر نبی کا وجود جنت والا پھر پیغمبر پہ دنیا میں نیند کیوں آئی ہے؟ اگر پیغمبر کا وجود جنت والا اللہ کے نبی نے نکاح کیوں کیے ہیں؟ اگر نبی کا وجود جنت والا پھر نبی پہ وفات کیوں آئی ہے؟ ممکن ہے کوئی بندہ آپ سے بھی کہے اگر یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ جگہ جنت کا حصہ ہے، اس جگہ پہ تو کافر بھی جاتا ہے، اس جگہ پہ تو مشرک بھی جاتا ہے، مشرک تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر مسجد نبوی یہ جنت کا حصہ، اس میں مشرک کیوں گیا ہے؟ اگر روضہ رسول یہ جنت کا حصہ، اس پہ غیر مسلم کیوں جاتے ہیں؟ ممکن ہے کوئی بندہ آپ سے کہہ دے اگر یہ واقعی جنت ہے، جنت میں تو موت نہیں آتی، پیغمبر کو موت کیوں آئی ہے؟ نبی پر تو موت آئی ہے، اگر یہ واقعی جنت ہے تو موت بھی نہیں آنی چاہیے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں علم تمنا نحول جوئی، جنت کا تقاضا تو یہ تھا نبی پر نیند بھی نہ آتی، جنت کا تقاضا تو یہ تھا نبی کا پسینہ بھی نہ نکلتا، جنت کا تقاضا تو یہ تھا اللہ کے رسول کو نکاح کی ضرورت بھی نہ پیش آتی، جنت کا تقاضا تو یہ تھا نبی کے جسم سے بول و براز بھی نہ نکلتا، جنت کا تقاضا تو یہ تھا پیغمبر پر موت اور وفات بھی نہ آتی، لیکن یہ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے رسول اس وقت دنیا میں تھے، دنیاوی زندگی چل رہی تھی، یہ جنت میں موت نہیں آئے گی، جنت میں کوئی کافر نہیں جائے گا، یہ اس وقت ہے جب قیامت کے بعد ہو اور بطور جزا کے ہو۔ اب کوئی مشرک نہیں جائے گا، کوئی کافر نہیں جائے گا، موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول تو قیامت سے پہلے دنیا میں ہے، بطور جزا کے نہیں ہے، یہ تو دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ میں مزید وضاحت عرض کرنے کے لیے دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ اٹھائیے امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر الدر المنصور سورۃ الصافات میں امام سیوطی نے ترجمان القرآن صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم سمجھ کر بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہیں، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، اللہ نے اوپر سے دمبا بھیجا، اسماعیل کو بچایا ہے، دمبے کو ذبح کرایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ دمبا کہاں سے آیا؟ ابن عباس فرماتے ہیں یہ دمبا جنت سے آیا تھا، 40 سال تک جنت میں رہا تھا، 40 سال تک جنت کی خوراک استعمال کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ جنت میں تو موت نہیں، یہ دمبا ذبح کیوں ہو گیا؟ جنت میں تو وفات نہیں، اس دمبے پر موت کیوں ہوئی ہے؟ جواب یہ ہے یہ دمبا جنت میں نہیں تھا، یہ دمبا دنیا میں تھا، موت نہیں آئے گی اس وقت جب بطور جزا کے ہو، حشر کے بعد ہو۔ اٹھائیے مفسرین میں سے امام قرطبی کی تفسیر قرطبی، امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت ابراہیم بیت اللہ تعمیر کرنے لگے، حضرت جبرائیل ایک پتھر لے کر حاضر ہوئے۔ جبریل یہ پتھر کیا ہے؟ یا رسول اللہ اسے حجر اسود کہتے ہیں، یہ کیسا پتھر ہے؟ یا رسول اللہ یہ جنت کا پتھر ہے، حضرت آدم ساتھ لے کر آئے تھے، پتہ یہ چلا حجر اسود یہ جنت سے آیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے اگر یہ جنت سے آیا مشرکین اسے چومتے کیوں تھے؟ اگر یہ جنت سے آیا مشرک اسے اٹھاتے کیوں تھے؟ اگر یہ جنت سے آیا اسے ہاتھ کیوں لگاتے تھے؟ جنت میں صفائی کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ جنت سے آیا ہے اسے دھونا کیوں پڑتا ہے؟ خوشبو کیوں لگانی پڑتی ہے؟ صفائی کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر یہ جنت سے آیا ہے جنت میں تو چوری نہیں ہے۔ اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، 22 سال تک لوگ حجر اسود کو چوری کر کے لے جاتے ہیں، بیت اللہ میں 22 سال تک حجر اسود موجود نہیں ہے، یہ چوری بھی ہو رہا ہے۔ صفائی کی بھی ضرورت ہے، خوشبو کی بھی ضرورت ہے، اسے دیکھنا بھی پڑتا ہے، کافر چھوتا بھی ہے۔ وجہ یہ ہے یہ آیا تو جنت سے ہے، رہتا دنیا میں ہے،
دنیا میں رہنے کی وجہ سے کافر ہاتھ بھی لگا لے گا، دنیا میں رہنے کی وجہ سے کافر چوم بھی لے گا، دنیا میں رہنے کی وجہ سے اس کا بوسہ بھی لے لے گا۔ نبی کا وجود جنتی، پسینہ آیا ہے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے موت آئی ہے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیاوی معاملات آئے ہیں، دنیا میں رہنے کی وجہ سے جس طرح حجر اسود اور دمبا جنت سے آئے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیا کے احوال ان پر طاری ہوئے۔ اللہ کے نبی کا وجود بھی جنتی ہے، جب تک نبی دنیا میں تھے اس پر بھی دنیا کے احوال طاری ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول دنیا میں تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے جنت میں نیند نہیں، کب؟ جب قیامت کے بعد بطور جزا کے ہو۔ یہ جو کہا جاتا ہے جنت میں موت نہیں، کب؟ جب قیامت کے بعد بطور جزا کے ہو۔ اللہ کے رسول دنیا میں رہتے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی نے اس میں دو باتیں بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں نبی کا وجود جنتی، اگر نبی کے وجود میں غور کرو گے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیا کی چیزیں بھی نظر آئیں گی، اور جنتی وجود ہونے کی وجہ سے جنت کی جھلک بھی نظر آئے گی۔ چونکہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا والے احوال بھی نظر آئیں گے، مگر چونکہ خمیر جنتی ہے، چونکہ مٹی جنتی ہے، جنت کی جھلک بھی نظر آئے گی۔